بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری بہت اہم بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹوری آپ نے بہت ہی شاید کسی سے سنی ہو۔ آج ایک بہت بڑی خبر ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان صاحب اور ڈی ایچ اے کے وکیل الطاف الرحمان کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ وہ مکالمہ بہت اہم ہے۔ میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے آپ کے سامنے 19 ریمارکس رکھوں گا، 19 وہ ریمارکس کے بعد میں چند ایک جملوں میں تبصرہ یا تجزیہ کرنے کی جسارت کروں گا۔ وہ ریمارکس ہی تبصرہ ہیں، وہ ریمارکس ہی تجزیہ ہیں اور وہ ریمارکس ہی پورا مضمون ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خیر بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آج مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، ان سے وہ ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں پھر بات کر لوں گی، لیکن میں جب کہتی ہوں نا کہ عاصم سلیب باجوہ تو آپ بیپ لگا دیتے ہیں۔ آپ جب میں کہتی ہوں نا کہ پاپا جونز پیزا تو آپ بیپ لگا دیتے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں، پھر اس کے بعد مجھے کہیں کہ آپ نام لیں۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں معاملہ کیا تھا، پہلے چونکہ معاملہ بندہ کو سمجھنا چاہیے نا بھائی، یہ کیوں ریمارکس کیوں آئے، اتنے سخت ریمارکس کیوں آئے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ سخت ترین ریمارکس کیوں آئے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ ایک ریمارکس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے ایک ریمارکس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اتنے سخت ترین ریمارکس ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ہیں، جی ہاں، اور کنٹرول ٹاور کے بارے میں ہیں۔ 3 درخواست گزار گئے جناب۔ ایک کا نام ہے حافظ ذوالفقار صاحب، دوسرے کا نام ہے راحیل طفیل صاحب اور تیسرے کا نام ہے ذیشان محبوب صاحب، ٹھیک۔ انہوں نے پہلے نے کہا کہ جی مجھے 70 کنال زمین میں نے حاصل کی۔ کس سے حاصل کی؟ متروکہ وقف املاک سے۔ ہم نے گزشتہ برس پہلے نے کہا کہ 70 کنال، دوسرے نے کہا کہ جی میں نے 50 کنال حاصل کی اور تیسرے نے کہا کہ جی میں نے 5 کنال حاصل کی، ٹھیک۔ اور پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ جا کے سائل بنے، درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب وہ وہاں پر کچھ تعمیر کرنا چاہا یا آپ نے استعمال میں لانا چاہا اس زمین کو، تو ہمیں ڈی ایچ اے نے روک لیا، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نے، یعنی یوں سمجھ لیں کنٹرول ٹاور نے روک لیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زمین تو پہلے سے ہی ہمارے زیر تعمیر ہے، یا یہ زمین تو پہلے ہی ہمارے استعمال میں ہے، یا یہ جو ہے نا یہ ہماری زمین ہے۔ انہوں نے اس سے اچھا میں خود بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے خیال میں کہ آج تبصرے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں چند لائنوں کا سوالات کی فارم میں آخر پہ تبصرہ کروں گا، وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ نمبر 1 جناب، پہلا جو ریمارکس آئے چیف جسٹس صاحب کے۔ اب چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یا تو ہوئے اس ڈی ایچ اے کے وکیل الطاف الرحمان صاحب سے، یا کوئی ایک آدھ ریمارکس ان کے آئے، چیف جسٹس صاحب کا ریمارک آیا اپنا سرکاری وکیل سے، یا سی سی پی او لاہور کو انہوں نے مخاطب کیا، بس ان کو مخاطب کیا یا حکومت کو مخاطب کیا۔ یہ سارے ریمارکس جو میں 19 ریمارکس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، تو جناب یہ پہلا انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سے کہوں گا کہ وہ آرمی چیف کو فوج کے زمین پر قبضے سے متعلق خط لکھے۔ اچھا میں بار بار یہ کنٹرول ٹاور کہوں گا، انہوں نے اوریجنل نام استعمال کیا ہے، بہرحال میرا اپنا وہ ایک انداز ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ایڈمنسٹریٹو ڈی ایچ اے، ذرا سنیے گا صحیح، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہو کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ڈی ایچ اے بریگیڈیئر ستی سے کہیں، یعنی یہ اس وکیل سے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس محمد قاسم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ربط ٹوٹتا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب ہی کہہ رہے ہیں، سارے ریمارکس انہی کے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈی ایچ اے بریگیڈیئر ستی سے کہیں کہ وہ جمعرات کو تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں اور ان سے کہنا کہ اپنے سٹار اور ٹوپی اتار کر آئے، اور اگر ان کے خلاف قبضہ ثابت ہو گیا تو یہیں سے ہتھ کڑی لگا کے جیل بھیجوں گا۔ بھائی آگے چلیں، تیسرے پہ آ جاؤں، چلیں جی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری وکیل سے کہا، چیف جسٹس صاحب سے، کہ سی سی پی او سے کہو کہ اگر وہ اس مقدمے میں پیش ہونے سے ڈرتے ہیں تو پھر آئی جی کو بھیج دیں۔
آئی جی کون سا بہادر ہے، پہلے بھی سندھ کا ایک آئی جی اغوا ہو چکا ہے. چلے چھوڑے آگے چلتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد چوتھا میں نے کہا نا میں 19 ریمارکس پیش کروں گا چیف جسٹس صاحب کے. انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر ستی، اب وکیل صاحب نے کہا ہے، یہ ان کے وکیل صاحب کا جواب سنیں اور پھر چیف جسٹس صاحب کا. بریگیڈیئر ستی صاحب اسلام آباد کسی مقدمے میں سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، یہ وکیل صاحب نے کہا. چیف جسٹس صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں، وہ جمعرات کو پیش ہوں، تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں. اچھا پھر 5واں ڈی ایچ اے وکیل کی، میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ ایک ریمارکس بھی چھوڑ کے دکھائیں، آپ کو چیلنج ہے. ڈی ایچ اے وکیل نے استدعا کی کہ یور آنر، آرڈر کی اگر نقل مل جائے، یعنی اگر ریٹن فارم میں مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو کہا ہے نا زبانی، اسی کو آرڈر سمجھو. 6، کنٹرول ٹاور سب سے بڑا قبضہ گروپ بن چکا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اس نے تو ذرا سنیے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور نے تو لاہور ہائی کورٹ کی 50 کنال زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے. 7واں، ایسا تو کوئی بڑے رساگیر بھی نہیں کرتے. اللہ مان الحفیظ، وہ رجسٹرار سے کہیں گے کہ وہ آرمی چیف کو فوج کی زمین پر قبضے سے متعلق خط لکھے. نمبر 8، کیوں نہ ڈی ایچ اے کے اعلیٰ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے. نمبر 9، یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کنٹرول ٹاور طویل عرصے تک اقتدار پر قابض رہا اور اپنی مرضی کی قانون سازی کرتا رہا. وردی والے اگر جرم کریں تو وہ بچ نہیں سکتے. 10واں پوائنٹ، وردی پہننے کا مطلب یہ نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، وردی پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں. 11واں پوائنٹ، چیف جسٹس صاحب نے کہا ملک کے ساتھ کھلواڑ چھوڑ دیں، کل ہی رجسٹرار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا. 12واں پوائنٹ، پراپرٹیز پر قبضے چھوڑ دیں، یہاں غریبوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں. 13واں پوائنٹ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سپاہیوں کے 4-5 گاڑیاں بھریں اور جا کے قبضہ کریں. 14واں پوائنٹ، وردی والا جرم کرے تو وہ بھی جرم ہے، چاہے وہ فوجی وردی ہو یا چاہے وہ پولیس کی وردی ہو. 15واں پوائنٹ، چیف جسٹس صاحب نے کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو لاہور ہائی کورٹ کی اراضی کی نشاندہی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. 16واں پوائنٹ، پھر سی سی پی او لاہور سے مخاطب ہو گئے اور ان سے غلام محمود ڈوگر صاحب، ٹھیک ہے نا، جو عمر شیخ صاحب کی جگہ آئے، سی سی پی او لاہور سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں ڈی ایچ اے نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے اور ان سے ڈرنا ہے تو نوکری چھوڑ دو. جیسے ہی ڈی ایچ اے کے خلاف کوئی درخواست آئے تو فوری طور پر مقدمہ درج کرو. یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں سی سی پی او لاہور سے. اور 17واں پوائنٹ، کسی سے ڈر کے، وہ اپنے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے ڈر کے 11 سال نوکری نہیں کی، عزت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، نہیں تو اور بھی بہت سارے ذرائع تھے. تو 18واں پوائنٹ، کنٹرول ٹاور کے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے زیادہ ویلفیئر ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. کیا انہوں نے قوم کی زیادہ خدمت کی ہے؟ سول ملازمین کے لیے کوئی ویلفیئر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کالونیاں بنا کر کیوں نہیں دیتے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اور 19واں پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ کیا کنٹرول ٹاور کے ساتھ پولیس اور دیگر اداروں کے افراد نے قربانیاں نہیں دیں؟ یہ ریمارکس ختم ہو گئے. اب انہوں نے جمعرات کو بلایا ہے بریگیڈیئر ستی صاحب کو، جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہیں ڈی ایچ اے لاہور کے. اب اتفاق، اب آ گیا تبصرہ، ٹھیک ہے نا. آپ بھی بے چین ہوں گے کہ نقوی صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں، بڑے محتاط انداز میں، بڑے سینسٹیو ایشو، لیکن احترام کے ساتھ. میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میرے ابھی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ختم ہوئے، وہ میں نے ایز اٹ از، جیسے انٹرنیشنل میڈیا میں یا کہیں میڈیا میں، اپنے میڈیا میں تو خیر وہ تو پر جلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو رپورٹ ہوئے جہاں پر، تو اس وجہ سے وہ تو میں نے انہی کے ریمارکس بتائے. لیکن اب میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ اتفاق ہے
سوالات سوالات کی فارم میں میرا تبصرہ ہوگا، یوں سمجھ لیں، یا کچھ تجزیہ بھی. یہ اتفاق ہے کہ ایک کیس آیا اور پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی پتہ چلا کہ 50 کنال لاہور ہائی کورٹ والے پہ بھی چڑھ گئے ہیں، یا یہ مکمل تبدیلی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب، اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. اب جو فیصلہ آیا وہ 6-4 کے اکثریت تھے آیا، تو یہ 6 ججز جس طرف گئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور حکومت کی سبکی، میں حکومت کی ہی کہہ سکتا ہوں، آپ آگے سمجھدار ہیں. تو اس سے پہلے جسٹس صدیقی صاحب نے بھی بہت سارے انکشافات کیے. اچھا اس سے پہلے بھی آپ ایک مقدمے میں نا، ہمیں یاد ہے کراچی میں یہاں تک کہ جسٹس گلزار صاحب نے بھی پتہ نہیں کس طرح سے ہمت کر کے کہی تھی کہ بھائی وہ بھی غالباً یہی ڈی ایچ اے کا یا کوئی پلازے گرانے کا یا اس طرح کا کیس تھا کہ کیوں اس طرح سے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہی کوئی معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اب میں نے کچھ کہا تو میں ہو سکتا ہے پھر میں بھی غائب ہو جاؤں. یہ میڈیا گواہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ بتایا تھا. اچھا پھر اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خود غالباً مجھے یاد ہے، میری تصحیح کریں گے خود جو تجزیہ کار ہیں یا جو کورٹ کے معاملات کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے وہ بالکل یاد ہے. غالباً وہ بابا رحمتہ تھے کہ جب اسی طرح کے کیس سپریم کورٹ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی دنیا کا اور ملک بھی بتائیں کہ جہاں پر کنٹرول ٹاور یعنی فوج اس کی وہ کاروبار کر رہی ہو، وہ اسی طریقے سے ڈی ایچ اے بنا رہی ہو، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہو، فلاں کر رہی ہو، تو اس طریقے سے. تو دوسرے دن وہ وکیل گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مصر کی فوج ایسے ہی کرتی ہے. تو باب رحمتے نے، غالباً باب رحمتے تھے اگر میں بھولا نہیں ہوں تو باب رحمتے نے آگے سے کہا، یہاں یہ کبھی کبھی نکل جاتے ہیں الفاظ، باب رحمتے نے کہا کہ پھر آپ کو پوری دنیا میں صرف ایک مصر کی مثال ملی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے کیونکہ جب بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے اس طریقے سے تو یہ تبدیلی، اور پھر ایک سوشل میڈیا بھی بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس طریقے سے. دوسرا یہ میرا تبصرہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب روز کہتے ہیں کہ جی وہ قبضہ مافیا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے. تو میں کہتا ہوں کہ قبضہ چھڑائیں نہیں، وہ تو چھڑوا تو نہیں سکتے، وہ تو پتہ ہے، بس صرف ہمت کر کے نام لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو میں مان جاؤں گا کہ وہ بڑے قبضہ مافیا کا نام لیتے ہیں اور وغیرہ، جن کو خود قبضہ گروپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، یا پھر وزیر اعظم صاحب ہمت کریں کہ چیف جسٹس صاحب نے غلط کہا ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم نے تحقیق کی ہے، یا تو یہ کریں نا یا وہ کریں، کچھ وہ کریں. اچھا تیسری بات، کیا چیف جسٹس صاحب صرف لاہور اس مقدمے میں یا اس مقدمے کی آڑ میں صرف لاہور ہائی کورٹ کی زمین سے قبضہ چھڑوائیں گے، یا ان 3 کو جو ہے نا اپنی زمینوں کا قبضہ دلوائیں گے جو درخواست گزار ہیں، یا یہ ہمیشہ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ بھائی کوئی بھی اگر قبضہ کرے گا، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو یا چاہے کوئی اور ہو، تو پھر ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، پھر اسی طریقے سے ہی اسی انداز میں اور اسی طریقے سے ایکشن لیا جائے گا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی سنجیدگی دکھائی جائے گی اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا اپنا حق دلایا جائے گا. یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، یہ اتنا ایک مصیبت ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بہت سارے جو بیچارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کہتے ہیں جناب نقوی صاحب، یہ غالباً ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کیا تھا اس کا ذکر، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ کبھی آواز اٹھائیں کہ ہم وہاں پہ پیسے جمع کر کے اپنی پونجی خون پسینے کی یہاں پہ رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اور جناب وہ یہاں پہ ہمارا پلاٹ لیتے ہیں پاکستان میں، ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. اب دل خون کے آنسو روتا ہے، اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہوتا. تو بھائی یہ بات تو یہ ہے تو صحیح نا، اس طریقے کی مصیبت تو ہے نا. نمبر 4 میں نے کہا، ٹھیک ہے نا، نمبر 3 کا میں نے کہہ دیا، اور نمبر 4 میرا تبصرہ، میں کہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کے علاوہ بھی قبضہ گروپ ہیں. ابھی آپ نے سابق سی سی پی او لاہور جو ان سے پہلے تھے، غلام محمود ڈوگر صاحب سے جو پہلے تھے، عمر شیخ صاحب، ان کا ٹی وی انٹرویو ایک سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں نے جب زمینوں پر ایک دو سوسائٹیز کا انہوں نے نام بھی لیا، لاہور کی سوسائٹیز ہیں، انہوں نے نام بھی لیا، میں نے اپنی پچھلی 1-2 ویڈیوز میں نام لیا تھا، بھی وہ نام میرے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان پر ہاتھ ڈالا نا
تو تب مجھے ہٹا دیا گیا سی ایم ہاؤس کی طرف سے۔ تو بھائی پھر یہ صرف ڈی ایچ اے کا رونا نہیں ہے نا، یہاں پہ ہر بندہ لال ہے، یہاں پہ ہر بندے کے مطلب ان کے پاس تو ایک سوٹی ہے نا، ان کے پاس تو ڈنڈا ہے وہ کیسا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ جو سی سی پی او لاہور سابق کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس نے ہٹایا ہی اس وجہ سے ہے کہ جب میں نے قبضہ مافیا پر ہاتھ ڈالا، اور کون سا والا قبضہ مافیا؟ وہی جو لاہور میں جن کی اپنا سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز جنہوں نے بنائی ہوئی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور کہہ رہے کہ اربوں کی زمین تھی اس پہ قبضہ، جب میں نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو مجھے وسیم اکرم پلس جن کو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اسی وسیم اکرم پلس نے ہٹا دیا۔ تو یہ اس کی بھی ذرا انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ساروں کے جو بھی بشیر میمن صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں، جو بھی، تو ان کی بھی ذرا انکوائری ہونی چاہیے نا۔ وزیر اعظم صاحب آپ قبضہ مافیا کی بات کرتے ہیں تو ذرا اپنے اسی سی سی پی او کی بات سن لیں کہ جن کی آپ قسمیں کھاتے رہے ہیں ابھی کچھ ہفتوں پہلے تک۔ اس کے بعد آ جائیں جناب بحریہ ٹاؤن پہ، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی یہ جو سندھ میں ہوا، اور پھر جب یہ سپریم کورٹ میں ساری سیٹلمنٹ ہوئی غالباً 360 ارب کی، اور لوگوں نے کہا جی بلے بلے بڑا انقلاب آ گیا، بس اب تو خوشحالی آ جائے گی، اور اب تو سندھ نے کہا جناب وہ ہمیں ملے گا، اور وہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہاں وہ سندھ کا رائٹ ہے۔ ذرا بتایا جائے کہ اپنا ملک ریاض صاحب نے ان میں سے کتنے پیسے دیے؟ حد یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے، غضب یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ برطانیہ نے ملک ریاض کے پیسے پکڑ کے پاکستان کو دیے، پاکستان نے اٹھا کے ملک ریاض کی جیب میں ڈال دی۔ یہ ہے ہماری حکومت، یہ ہیں ہمارے اصول، اسی حکومت نے، اور یہ ہے جو ایک ایک کو بتا رہے ہیں جناب وہ نواز شریف فلاں کھا گیا، یہ فلاں کھا گیا، وہ فلاں قبضہ مافیا کھا گیا، انہوں نے اٹھا کے اسی فنڈ میں ڈال دیے کہ جی جو آپ نے دینے ہیں نا یہ لو جی آپ کو ریلیف مل گیا۔ برطانیہ نے پکڑ، اب برطانیہ کسی کی آپ کو کرپشن کوئی بھی ہو ایکس وائی زی اس کی پکڑ کے دیکھو، ایک کی کرپشن ہم نے پکڑ کے دی، پہلے تو بہت سارے ارستوؤں نے نا، یہ جو نیلے پیلے ارستو ہوتے ہیں، یہ جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور اس طریقے سے، تو یہ جو سارے نیلے پیلے گیلے ارستو ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب وہ ملک ریاض کی کرپشن پکڑی گئی اور برطانیہ نے یہاں پر بھیجا، ٹھیک ہو گیا نا، یہاں پر یہ اس طریقے سے آپ کو پیسے دیے تو آپ نے اٹھا کے ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیے۔ کیوں بھائی؟ وہ پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے تھے، اور اگر انہیں پکڑ کے دیے تو آپ تو بڑے قبضہ مافیا اور آپ تو بڑی بھینسیں بیچتے ہیں، اور 23 لاکھ کی، اور وہاں سے جو اربوں روپے آئے تو وہ کدھر گئے؟ وہ آپ نے ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دیے۔ اور وہ ملک صاحب خود، یعنی کہ آپ کو میں اس طرح کی غیر مصدقہ بات نہیں کرتا، مجھے خود کچھ ڈپارٹمنٹ، سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لوگوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں نا قبضہ کیا زمینوں پر، اور وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کی زمینیں تھیں، اور بحریہ ٹاؤن نے کیا، تو جب وہ زمینوں پر قبضہ ہوا تو ہمارے لوگ چھڑوانے کے لیے گئے، وہاں پہ وہ ٹریکٹر اور بلڈوزر اور سب کچھ وہ مطلب چل رہا تھا، تو ہم نے کہا بھئی خیال رکھو یہ تو سرکاری زمین ہوگا، چلو چلو اپنا کام کرو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ادھر نہیں چلنے دیں گے ٹریکٹر اور بلڈوزر اور یہ کچھ۔ انہوں نے کہا جی سارے کان پکڑو ادھر۔ تو یہ لٹرلی، میں یہ غلط بیانی نہیں کر رہا، لٹرلی اس کے سن کے، آفیسر سے سن کے میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ان کو کان پکڑوائے گئے، جو ہمارے لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ بھائی یار اگر یہ ایسا ہی کرنا تھا تو ہماری بے عزتی ہی کروانی تھی تو پھر تو واپس۔ انہوں نے کہا جی آپ واپس ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر رابطہ کیا، تو جب اوپر رابطہ کیا تو اوپر تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو واپس بلا لیں، وہ آج بھی انہی کے قبضے میں ہے وہ زمین سرکاری، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ ان کو واپس بھی بلایا، بے عزت بھی کروایا، ان کو کان پکڑوا کے ڈنڈے بھی مروائے بیچاروں کو۔ یہ حالات ہیں۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کا کیا رونا روئیں، یہاں تو ہر بندہ ہی اس طریقے سے دادا گیر ہے، اور اس طریقے سے۔ اچھا کیا اس کے بعد میرا چھٹا کہ کیا کنٹرول ٹاور کے اندر خود احتسابی کا نظام کچھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی تنقید کرے، بجائے اس کے کیونکہ اس تنقید سے نا پھر کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں نا، اس تنقید سے کچھ چڑھ بھی بڑھتی ہے، اس تنقید سے کچھ سینسٹیوٹی بھی بڑھتی ہے، اس تنقید سے پھر یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی جب تنقید آتی ہے تو نیچے تک وہ جوان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے، حالانکہ اس جوان کو بیچارے کو تو کچھ نہیں اس طرح کا مل رہا ہوتا۔ کتنے ڈی ایچ اے ہیں کہ جہاں پہ جب بھی پتہ چلا کہ مشرف صاحب کے پاس 5-5 6-6 پلاٹس ہیں اور 2 پہ گھر بنائے
بنائیں اور 2 کو بیچیں، اور بھی اس طریقے سے ابھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ہوا تو ان کے پاس بھی 5 6 پلاٹس ہر DHA میں ہیں، تو ماشاءاللہ تو جوانوں کو کتنے ملتے ہیں پتہ نہیں، وہ مجھے نہیں پتہ، ملتے ہوں گے لیکن خیر اس طریقے سے نہیں ملتے جس طریقے سے، کیونکہ ان کو زیادہ ملنے چاہیے نا، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو، لیکن بہرحال خیر یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اگر یہ تنقید باہر سے ہوتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ نہیں اسے، اور تنقید بھی ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے اور سارا کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے، بلکہ میں تو آپ یقین کریں، آپ مجھ سے پرسنل وہ پوچھیں نا تو میں تو عام طور پہ دوستوں میں بیٹھ کے مذاق میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی تم جو ہے نا DHA بناؤ یا عسکری آٹا بیچو، ہمیں تم سے پیار ہے، سیدھی سی بات۔ میں اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو سکتا ہے اس طرح ملازمین کا، یا ہو سکتا ہے سارا کچھ، لیکن انیشیلی اگر اتنا بھی ہو جائے کہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑا زبردست ایک کام ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ آپ یقین کیجئے میں انتہائی خلوص کے اندر، میں پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے، محب وطن ہوتے ہوئے، اپنے فوج کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ محب ہوتے ہوئے، ان سے محبت کرنے والا ہوتے ہوئے، اپنے پاک فوج کا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، اس طریقے سے میں یہ وہ کہتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یہ تنقید نا پھر بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ تنقید بہت دوسرے زاویوں سے بھی چلی جاتی ہے، تو یہ تنقید بجائے کہ باہر سے تو اندر کا جو خود تصابی کا نظام ہے وہ تھوڑا اور بھی مزید میں سمجھتا ہوں بڑھا دینا چاہیے، اور اس کو نا میں کہتا ہوں کہ اپنی پالیسیز کو اور اپنی ان چیزوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں خیال بہت زیادہ بول گیا ہوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔